اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا آج کا عنوان ایک متنازع مسئلے پر ہے۔ اس مسئلے پر معاشرے میں علمی بصیرت رکھنے والے خواتین و حضرات آپس میں تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں۔ اکثر اس موضوع کے جزیات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور درست نتائج سے چشم پوشی اختیار کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ مناسب خیال کیا کہ آج کی اس ویڈیو میں اس موضوع پر مکمل معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، تاکہ اگر کسی جگہ حوالہ دینے کی ضرورت محسوس ہو تو یہ ویڈیو آپ کی دسترس میں رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین محترم، متفقہ علیہ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سن 4 ہجری میں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام سے چھوٹی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے چھوٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کے سال کو مد نظر رکھا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی دنیا میں تشریف آوری کا سال سن 5 ہجری ہے، اور چونکہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا حضرت زینب سے چھوٹی ہیں تو اندازاً ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا دنیا میں تشریف آوری کا سال کم از کم 6 ہجری ضرور ہے۔ اس سلسلے میں علامہ سید محمد جعفر الزمان نقوی صاحب نے اپنی کتاب مجالس المنتظرین میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا سن ولادت 7 ہجری تحریر فرمایا ہے، جو مستند ترین ہے۔ یکم شعبان 5 ہجری کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی دنیا میں تشریف آوری ہے، اور 1 سال 8 مہینے کے بعد 18 ربیع الاول سن 7 ہجری میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں۔ ناظرین، علامہ ضمیر اختر نقوی نے اپنی شورائے آفاق کتاب حیات طیبہ شہزادی ام کلثوم بنت علی سلام اللہ علیہا میں ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی مصری کی کتاب کربلا کی شیر دل خاتون کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی تربیت کی ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فضیلت و جلالت، علم و عمل، زہد و بلاغت جیسی صفات نے شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی کو 4 چاند لگا دیے۔ جب بی بی سلام اللہ علیہا ہر قسم کی صفات سے آراستہ ہو چکی تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی شادی اون بن جعفر طیار علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت اون آپ کے شریک زندگی تھے۔ ان کی والدہ اسماء بنت امیس اور والد بزرگوار حضرت جعفر طیار علیہ السلام تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے۔ وہیں پہ جناب اون کی ولادت ہوئی۔ سن 7 ہجری میں جس روز قلعہ خیبر فتح ہوا، آپ حبشہ سے واپس تشریف لائے، اور 41 سال کی عمر میں حضرت جعفر طیار علیہ السلام جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ تو اس سانحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا محسوس کیا۔ حضرت اون بن جعفر اور ان کے بھائیوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اور آخرت میں ان کا ولی ہوں۔ ناظرین، علامہ ضمیر اختر مرحوم نے کتاب کربلا کی شیر دل خاتون کے حوالے سے ہی تحریر کیا ہے کہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ان بچوں کی تربیت اپنے ذمہ لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ان بچوں کی خبر رکھتے اور ان سے محبت سے پیش آتے۔ جناب جعفر طیار کے چمن کے پھول امامت کے سائے میں پروان چڑھنے لگے۔ ثانی زہرا حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، اور اسی طرح حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت اون بن جعفر کا عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخصوص وصیت کی بنا پر ہوا۔ علامہ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں کتاب احکام الشریعہ کے حوالے سے خزار قمی سے نقل کیا تھا کہ سردار انبیاء نے اولاد علی و جعفر کو دیکھا تو فرمایا کہ ہمارے لڑکے ہماری لڑکیوں کے لیے اور ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس فرمان کے تحت عموماً خاندان عصمت کی لڑکیاں آپس میں منسوب ہوئیں۔
کتاب کربلا کی شیر دل خاتون میں ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی میں امیر المومنین علیہ السلام کے پیش نظر یہ خیال تھا کہ بیٹیوں کی دینی ترقی کا سلسلہ باقی رہے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے گھر میں ہی یہ رشتے کیے۔ حضرت زینب اور ان کے شوہر کے ساتھ حضرت اون اور شہزادی ام کلثوم اپنے سسرال میں رہے۔ ناظرین، کتاب ذخیرۃ الدارین میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جناب جعفر طیار علیہ السلام کے بچے اپنے چچا علی کے ساتھ رہے اور جنگوں میں شریک ہوئے۔ جناب اون بن جعفر کی شادی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے کی۔ یہ ام کلثوم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ ناظرین، اس ضمن میں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کئی مورخین نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیت بھی ام کلثوم کبریٰ تحریر کی ہے۔ اس لحاظ سے بی بی ام کلثوم چھوٹی ام کلثوم یعنی ام کلثوم صغریٰ کہلاتی ہیں۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا اصل نام زینب صغریٰ ہے، جبکہ آپ کے دیگر نام صفیہ، فاطمہ اور رقیہ ہیں، اور آپ کی کنیت ام کلثوم کے ساتھ ساتھ ام القاسم بھی ہے۔ ناظرین، اب ذرا ہم عقد ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ٹائم لائن بھی مرتب کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت عمر ابن خطاب اسلام لائے تو ان کی عمر 40 برس تھی اور 63 برس کی عمر میں حضرت عمر کا قتل ہو گیا۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ دعوت ذو العشیرہ یعنی اسلام کی پہلی دعوت کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر 9 برس تھی۔ تمام شیعہ سنی مورخین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح 25 برس کی عمر میں ہوا، یعنی دعوت ذو العشیرہ کے 16 سال بعد۔ حضرت عمر بن خطاب دعوت ذو العشیرہ کے 7 سال بعد اسلام لائے، یعنی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس وقت امام علی علیہ السلام کی عمر مبارک 16 برس تھی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے 9 برس کے بعد امام علی کا نکاح بحکم خدا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا، یعنی 25 برس کی عمر میں۔ اس طرح جب امام علی کی شادی ہوئی تب حضرت عمر 49 برس کے تھے۔ تمام اسلامی مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام علی کی شادی کے 1 سال کے بعد امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی اور 2 برس بعد امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ پھر شادی کے 4 برس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اہل سنت مورخین کے مطابق جناب ام کلثوم بنت امام علی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے 2 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائیں، تو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت پر حضرت عمر خطاب کی عمر 55 یا 56 برس تھی۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ٹھیک 8 سال بعد یعنی 63 سال کی عمر میں حضرت عمر قتل ہو گئے۔ اہل سنت تاریخ دانوں کے مطابق عقد ام کلثوم حضرت عمر کے مرنے سے 3 سال پہلے ہوا، اور سب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مبینہ نکاح سے حضرت عمر کے ہاں ام کلثوم سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر تھا، یعنی شادی کے وقت ام کلثوم کی عمر 5 برس ہوئی۔ ناظرین، عقلی اور منطقی قانون کے تحت 5 برس کی عمر میں اور بلوغت سے پہلے کسی بچی کی شادی کا ہو جانا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہو جانا خلاف فطرت اور ایک ناممکن عمل ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مورخین اور کتابیں لکھنے والوں نے ٹھوکر کہاں اور کیسے کھائی، تو اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کامل ابن اسیر نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کی زمانہ جاہلیت سے ایک زوجہ تھی جس کا نام ام کلثوم بنت جردل خزائیہ تھا، جس سے ایک بیٹا زید بن عمر پیدا ہوا، اور دونوں ماں بیٹا نے دور معاویہ میں بیک وقت وفات پائی۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 191 اور شرح صحیح بخاری قسطلانی نے جلد 2 صفحہ 349 پر بیان کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر نے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے عقد کیا۔ ان دونوں روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے ہاں ام کلثوم نام کی 2 بیویاں تھیں۔ نیز یہ کہ اہل سنت مورخین نے حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم کی وفات دور معاویہ میں بیان کی ہے،
جبکہ مسلمہ روایات کے مطابق حضرت کلثوم بنت علی سلام اللہ علیہ کا کربلا میں ثابت ہونا اظہر من الشمس ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن کلثوم سے حضرت عمر کا نکاح ہوا وہ کلثوم بنت علی نہیں بلکہ کوئی دوسری کلثوم ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی تیسری زوجہ جن کا نام کلثوم ہے وہ کون ہے، اور اسی کی وجہ سے مورخین کو حضرت کلثوم بنت علی سلام اللہ علیہ پر اشتباہ ہوا ہے۔ تاریخ ابن کامل جلد 3 صفحہ 23، تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 270، اسماع الرجال المشکات شریف صفحہ 115، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 139، اور کتاب العقد الفرید جلد 4 صفحہ 151 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر نے کلثوم دختر حضرت ابو بکر سے عقد کرنے کا قصد کیا اور حضرت عائشہ کو پیغام دیا۔ کلثوم بنت ابو بکر نے حضرت عمر کی سخت مزاجی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ نے عمرو العاص یا مغیرہ بن شعبہ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے حضرت عمر کو حق تلفی حضرت ابو بکر کا خیال دلا کر اس ارادے سے روکا۔ کتاب اسماع الرجال المشکات مصنف عبدالحق دہلوی نے صفحہ 115 پر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ سے وصیت کی کہ مجھے القاء ہوا ہے کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوگی، اس کے بارے میں تجھ کو نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ لڑکی پیدا ہوئی، نام کلثوم رکھا گیا۔ حضرت عمر نے اس کی خواستگاری کی، کلثوم نے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر کی بیٹی کلثوم سے حضرت عمر کا عقد ہو گیا۔ ناظرین، ہم یہ بھی بیان کرتے چلے کہ مدینہ و مکہ میں اور اسلامی تاریخ کی کتابوں میں کم و بیش 5 خواتین کا تذکرہ صراحت سے ملتا ہے جن کا نام کلثوم ہے اور جو حضرت عمر سے منسوب ہیں۔ پہلی خاتون کلثوم بنت عمر بن جرد الخزائیہ ہیں جو حضرت عمر کی سابقہ زوجہ تھیں، ان کو حضرت عمر نے طلاق دے دی تھی۔ دوسری خاتون کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر کے نکاح میں آئیں۔ تیسری خاتون کلثوم جمیلہ بنت عاصم بن ثابت ہیں جو حضرت عمر کی بیوی اور عاصم بن عمر کی والدہ ہیں۔ چوتھی خاتون کلثوم بنت ابو بکر ہیں جن سے حضرت عمر کا نکاح ہوا اور زید بن عمر نامی بیٹا پیدا ہوا۔ اور پانچویں خاتون حضرت کلثوم بنت حضرت علی علیہ السلام ہیں جو حضرت اون بن جعفر کی زوجہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی 4 کلثوم کے نام مشترک ہو جانے کی وجہ سے مورخین کو حضرت کلثوم بنت علی علیہ السلام پر اشتباہ ہوا ہے۔ جی تو ناظرین، ہماری اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ حقیقت حال آپ سے بیان کر دی جائے اور مناسب حوالہ جات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں تاکہ آپ کے علم و معرفت میں اضافہ ہو سکے۔ حضرت کلثوم بنت علی سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ، ان کی اولاد اور دیگر حالات زندگی ہم انشاءاللہ جلد ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ اس کو سبسکرائب کر لیں بلکہ بیل آئیکن کو بھی آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔